اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال کے عز و سما کے بے پناہ فضل و احسان سے آج ہم اپنے علاقہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مجتمع ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، دین متین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج کی یہ تقریب افتتاحی تقریب ہے، آج اس کی یہ پہلی نشست ہے، تو انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی جمعۃ المبارک، ہر جمعۃ المبارک کی عصر کی نماز کے بعد ہم انتہائی مختصر نشست رکھیں گے، جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک یا دو آیات اور اس کی تشریح، ترجمہ اور تشریح پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور اس کی شرح بیان کریں گے، سنیں گے اور سنائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ شریف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف ایک ایسی بے مثال سورہ ہے کہ جس کے نازل ہونے پر نبی کریم علیہ السلام کو دو طرح کی قرآنی آیات کے نزول پر بے حد خوشی ہوئی۔ حضور کو ہر آیت کے نزول پر خوشی ہوتی تھی، لیکن بہت زیادہ خوشی سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو اس پر نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور دوسرا سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں جب ان کا نزول ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بے انتہا خوشی ہوئی۔ اور یہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے نبی کائنات علیہ السلام کی امت پر کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ شریف عطا فرمائی۔ یہ 7 آیتیں ہیں، انہیں سب مثانی کہا جاتا ہے۔ سب مثانی کا مطلب یہ ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ شریف 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے اسے سب مثانی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ بار بار تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف کو قرآن مجید کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مومنین مومنات اپنے مغفورین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اسی سورہ کا انتخاب کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا انعام بھی ہے اور یہ بار بار تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پھر جب قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام پر قرآن مجید کے نزول کا بیان کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم نے سب مثانی نازل کی۔ ایک طرف پورے قرآن کو اللہ نے بیان کیا اور پھر سب مثانی عطف کے ساتھ الگ اس کا ذکر کیا سورہ فاتحہ کا۔ یہ اس کی عظمت پر یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف یہ مکی صورت بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اس کی دونوں شانیں ہیں۔ اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور ظاہری بات ہے نماز مکہ المکرمہ میں فرض ہوئی، شب معراج نبی کائنات علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا، تو ظاہری بات ہے جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور ایک تیسرا قول ہے کہ یہ ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے بھی اسے سب مثانی کہا جاتا ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ سورہ جو ہے اس کو ہم نماز کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی بے شمار برکات ہیں، اس کے ظاہری فوائد بھی ہیں، اس کے باطنی فوائد بھی ہیں۔
اس کے ظاہری فوائد ہیں، باطنی فوائد ہیں، ہر لحاظ سے اس کے فوائد ہیں۔ ایک موقع پر نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا الفاتحہ تو شفاء لکل داء الا السام، کہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ اور آپ نے متعدد بار سنا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ایک مقام سے ان کا گزر ہوا، وہاں کوئی قبیلے کے لوگ تھے، ان سے انہوں نے کوئی چیزیں مانگی، قبیلے والوں نے دینے سے انکار کر دیا، ان کو ٹھہرانے سے انکار کر دیا، تو وہ مسلمانوں کا وہ جو ایک لشکر تھا چھوٹا سا، وہ ایک الگ مقام پہ ٹھہر گیا۔ آدھی رات کے وقت وہاں جو سردار تھا اس قبیلے کا، اس کو بچو نے کاٹ لیا۔ بچو نے جب اسے کاٹ لیا تو وہ اپنے جو اطباء تھے وہ عاجز آ گئے، وہ اپنے طور پر جو دم وغیرہ کرتے تھے اس سے بھی وہ عاجز آ گئے جو ان کے مذہب کے مطابق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پڑوس میں مسلمان آباد ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا دم کرے یا ان کے پاس کوئی ایسی دوائی ہو جس کے ذریعے ہمیں شفا ہو جائے۔ تو وہ سارے مسلمانوں کے پاس جب آئے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم دم کریں گے، لیکن تم وہی ہو کہ تم نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ نہیں دی تھی، ہماری مدد نہیں کی تھی، ہم اس کے عوض کچھ لیں گے تم سے۔ انہوں نے کہا کیا لوگے؟ انہوں نے کہا 40 بکریاں لیں گے، پھر ہم دم کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ایک شخصیت نے جا کے دم کیا، اس کو شفا ہو گئی، وہ 40 بکریاں لے کر صبح روانہ ہوئے اور نبی کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بکریاں ہم نے دم کے عوض لی ہیں، کیا ہمارے لیے یہ جائز ہیں؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر کتنی شفا اللہ نے رکھی ہے۔ یعنی رسول پاک فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا یہ علاج ہے۔ تو نبی کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ 40 بکریاں ہم نے لی ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری تھی، اللہ نے اسے شفا دے دی ہے، تو ہم نے لی ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے لینا جائز ہے؟ ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر معاملے میں کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہوتی تھی تو وہ خود ساختہ کوئی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ رسول خدا علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ لیتے تھے، پوچھتے تھے، اس کے بعد اس چیز کو استعمال کرتے تھے۔ اسے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا پڑھ کے پھونکا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تمہیں کس کے صدقے میں ملی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں ملی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے، تم بھی استعمال کر سکتے ہو اور ان میں میرا بھی حصہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے، اس کے ظاہری اور باطنی فوائد ہیں، یہ کنز ہے، یہ خزانہ ہے، یہ ام القرآن ہے، قرآن کی اصل ہے، اس کے اسماء بے شمار ہیں، تقریباً 19 نام ہیں سورہ فاتحہ شریف کے۔ آپ جانتے ہیں کسی چیز کے نام زیادہ ہونا یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، یہ اس کے اوصاف کی دلیل ہوتی ہے، یہ اس کی ہماگیری کی دلیل ہوتی ہے، کسی شے کے زیادہ نام ہونا۔ تو آپ جانتے ہیں قرآن کے بہت سے نام ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ شریف کے بھی بہت سے نام ہیں، یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب میں آتا ہوں، چونکہ میں یہ دورانیہ ہم نے مختصر رکھا ہے، اب آتے ہیں سورہ فاتحہ شریف کی متن کی طرف۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کا آغاز اسی سے فرمایا، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے سلف صالحین میں سے جتنے بزرگوں نے جو کتاب لکھی ہے، تو زیادہ تر بزرگوں نے، بلکہ اکثر بزرگوں نے اس کا آغاز الحمد سے کیا ہے۔ کتاب سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے میں اس سب کا جو آغاز کیا وہ اللہ کے کلام سے کیا، الحمدللہ کے ساتھ کیا۔ تو الحمدللہ، تو رب ذوالجلال نے اپنے کلام کا آغاز بھی، چونکہ قرآن مجید کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے کیا تھا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کی حمد ہے جو اللہ بندو کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آغاز ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یعنی ایک اللہ کا دشمن ہے اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہے اور ان کی اولاد کا دشمن ہے، پر پہلے اس سے جان چھڑانی ہے، اللہ کی بارگاہ کی پناہ لینی ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ کی پناہ مل جائے گی تو پھر شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن یہ جو پناہ لینی ہے یہ دل سے لینی ہے، یہ پناہ اندر سے لینی ہے، یہ جان و روح کو ملا کر اللہ کی پناہ لینی ہے اس کی بارگاہ کی۔ صرف زبانی جمع خط سے، صرف زبانی وظیفہ کرنے سے ہزاروں لاکھوں مرتبہ بھی بندہ پڑھ جائے، لیکن اندر سے شیطانی وسوسے ختم نہ ہوتے ہوں، شیطان کے ساتھ دوستی بھی ہو، تو اس کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ روح اور جان کو ملا کر اللہ کی بارگاہ سے جب پناہ طلب کی جاتی ہے تو پھر شیطان اس کے رستے میں بھی نہیں آ سکتا۔
اس کی مثال حضرت فاروق اعظم ہے کہ جن کو یہ مرتبہ اللہ نے دیا تھا کہ وہ اللہ کے پناہ میں تھے، رسول اللہ کی پناہ میں تھے، اور ان کے بارے میں حضور فرماتے تھے ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر بے شک شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ یعنی ایسے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے بندے ہیں کہ شیطان الٹا ان سے ڈرتا تھا۔ تو فرمایا جب قرآن پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو اس کا آغاز کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو اور اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اس کے بعد کلام پڑھنا شروع کرو۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بہت رحم کرنے والے مہربان کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ یہ ہے آغاز۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر او اقطع، ہر وہ کام، ہر وہ نیک کام، ہر وہ عظمت والا کام، ہر وہ عظمت والا کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے وہ بیکار ہوتا ہے، وہ دم کٹا رہ جاتا ہے۔ جس طرح کوئی جانور دم کٹ جائے تو وہ قربانی نہیں لگ سکتا، اسی طرح کوئی بھی عظمت والا کام اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو اس کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ ہر وہ عظمت والا کام جس کا آغاز درود شریف سے نہ کیا جائے وہ بھی بیکار چلا جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آغاز کرنے کے لیے بسم اللہ شریف بھی ضروری ہے، اللہ کی تحمید بھی ضروری ہے، اور رسول اللہ پہ درود بھی ضروری ہے۔ تو آگے رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ رحمان اور رحیم ایسے عمومی لفظ ہیں، عام طور پر لفظ ہیں کہ عام فہم انسان بھی، عام علم کا بندہ بھی لفظ رحمان سے، لفظ رحیم سے سمجھ جاتا ہے جس ذات کا ذکر ہو رہا ہے وہ بڑی مہربان ذات ہے، وہ بڑی مہربان ذات ہے۔ یہ لفظ خود ہی بتا دیتے ہیں، ان کی اگر صرفی اور نحوی ترکیب نہ بھی کی جائے، ان الفاظ کو نہ ہی چھیڑا جائے، پھر بھی عام فہم بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کسی مہربان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز قیامت کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اب جو الحمد ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل اختیاری نعمتن کان غیرہ او کان غیرہ، کہ جو زبان کے ساتھ کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف جو کی جاتی ہے، زبان کے ساتھ کسی کی اختیاری خوبی پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ اختیاری خوبی کسی ذات کی اگر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، جس کو اللہ رب العزت نے، جو اللہ رب العزت کی تمام اس کی جو اوصاف ہیں، جو تمام اس کی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، کسی کے دیے سے نہیں ہیں بلکہ اس کی ذاتی ہیں، اور ساری کائنات کو عزتیں تقسیم کرنے والا اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی تعریف، حمد جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور نعت کس کی ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سب سے زیادہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور سب سے زیادہ جس ذات کو عطا ہوا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حمد اللہ کی ہوئی اور نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی۔ تو اب فرمایا، اب دیکھیے جو حمد ہے اس کا ایک رکن یہ ہے کہ وہ شکر کے موقع پر اللہ کی بندہ حمد کرتا ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان زبان کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے یا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اور یہ جو الحمد کلمہ ہے یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک زبان سے یہی کلمہ ادا ہوا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے اندر روح پھونکی اور انہوں نے چھینک ماری تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اور پتہ چلا یہ جملہ الحمدللہ یہ انبیاء کا ادا کردہ جملہ ہے، اور تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا عطا کردہ جملہ ہے۔ تو آپ نے جب آپ کے اندر روح پھونکی گئی اور آپ نے الحمدللہ کہا۔ اب جو شکر ہے، جو اللہ کی حمد ہے، جو اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، وہ چار طرح سے کی جاتی ہے۔ اسی پر میں بات ختم کروں گا۔ چار طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک وہ تعریف کرنے والے لوگ ہیں جو اس وجہ سے تعریف کرتے ہیں کہ اللہ حمد کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے۔ یہ مرتبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کا ہے۔ پھر اولیاء میں سے جو خواص اولیاء ہیں یہ ان کا درجہ ہے کہ جو کہتے ہیں
کہ تعریف کے لائق ہی وہ ذات ہے، لہذا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ انہیں کسی نعمت سے غرض ہے، نہ کسی منفیت سے مطلب ہے، کسی چیز سے انہیں مطلب نہیں، وہ صرف حمد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ حمد کے لائق ہے، لہذا وہ اس کی حمد کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ان کی دل جوئی کے لیے، یہ ان کے لیے کلمہ ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی نعمتیں کھانے کی وجہ سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں۔ ان کے لیے فرمایا رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، عالمین کو پالنے والا ہے۔ حمد کے چاروں جو افراد ہیں، چاروں جو جماعتیں ہیں، ان چاروں کا ذکر ہے۔ ان کے لیے فرمایا رب العالمین، اس کی تعریف کرو، واقعی وہی پالنے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، جس کی نعمتیں کھا کے شکر ادا کرتے ہو کیونکہ تمہاری نظر نعمتوں پر ہے، تو واقعی وہ رب العالمین ہے۔ اور ایک گروہ ہوتا ہے جو اس کی امید پر اس کی تعریف کرتا ہے، اس نے اس سے امید رکھی ہوتی ہے وہ مجھے عطا کرنے والا ہے اور عطا کرے گا۔ یہ گناہگاروں کا درجہ ہے، یہ گناہگاروں کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے دل جوئی کے لیے فرماتا ہے الرحمن الرحیم، جس کی حمد کر رہے ہو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر تم گناہگار ہو کر اس کی چوکھٹ پہ اپنی جبین کو جھکا دو، اس سے معافی طلب کر لو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اگر تم تنگ دست ہو تو پھر بھی اسی کی بارگاہ میں آؤ، وہ تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ اگر تم پریشان حال ہو تو تمہاری پریشانی وہی دور کرے گا۔ اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، وہ تمہاری ہر طرح کی مدد فرمائے گا، تمہاری غیبی مدد فرمائے گا۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو ڈر کر اللہ کی حمد کرتا ہے، جو ڈرتا ہے اور حمد کرتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا مالک یوم الدین، وہ جو یوم قیامت کا مالک ہے، یعنی جو سب سے بڑا ڈرنے والا دن ہے وہ قیامت کا دن ہے، کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے گھٹنوں کے، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے ناف تک ہوگا، کسی کے جناب والا منہ بھی تک ہوگا، کوئی اس کے اندر ڈوب رہا ہوگا، اپنے گناہوں کے مطابق ہر کوئی اس دن پسینے میں شرابور ہوگا۔ تو فرمایا اس بڑے دن کا مالک اللہ ہے، اور اسی کا حکم چلے گا، اسی کا حکم چلے گا، اسی کا اقتدار ہوگا۔ جو اچھے اعمال والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے اعمال والے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور جو مومنین، عام مومنین ہیں، انہیں چاہے تو اپنے فضل سے بخش دے، چاہے تو جہنم میں ڈال کے پھر بخش دے، اور چاہے تو کسی مومن کی دعا سے انہیں بخش دے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ لیکن جو لوگ لا ایمان ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس دنیا میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو فرمایا جو ڈرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ یاد رکھ لیں کہ قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام